اب کس قسم کی معاشی کارکردگی دکھائے گی حکومت ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پچھلی حکومت کا جو آخری سال تھا اس میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو جو اس حکومت کے دور میں بتائی گئی ہے وہ 5.5% فائنینشیل ایئر 2018 جبکہ پاکستان میں ہنگامہ آرائی تھی اور نواز شریف صاحب برطرف ہو چکے تھے، اور اسی سال $5 ارب کا بیرونی سرمایہ کاری آئی تھی اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے مطابق۔ ان 2 برسوں میں جو ٹوٹل بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے وہ $2 ارب ہے، جبکہ پہلے $5 ارب ایک سال میں آئی تھی اور $2 ارب 2 سال میں آئی۔ پہلے سال جو اس حکومت کا گروتھ ریٹ رہا وہ 1.9% تھا کورونا سے پہلے 30 جون 2019۔ اب اس کورونا کے بعد 0.4 مائنس ہو گیا، اور جو مہنگائی پہلے 3 برسوں میں 16، 17، 18 میں 2.6% تھی، اب یہ اوسط 9% ہے اس وقت۔ یہ حکومت کے اعداد و شمار ہیں۔ تو اس کی روشنی میں آپ کو ایک پریڈکشن دے رہا ہوں کہ جب یہ 5 سال کی مدت اس حکومت کی ختم ہوگی تو اوسط معیشت کی شرح نمو اس سے سست ہوگی جو ان کو ورثے میں ملی تھی، نمبر 1۔ مہنگائی اس سے کافی زیادہ ہوگی، تقریباً دگنی سے زیادہ جو ان کو ورثے میں ملی تھی اوسط، اور قرضوں کا بوجھ بے تحاشا بڑھے گا۔ یہ صورتحال ہے جو بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں۔ اچھا، یہ تمام پالیسیاں اس وجہ سے بنانی پڑ رہی ہیں کیونکہ پچھلوں نے غلط پالیسیاں بنائی؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جب بھی یہ گفتگو ہوتی ہے تو یہی عذر سننے کو ملتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اب 2 سال بعد بھی یہ عذر ابھی بھی ویلڈ ہے؟ دیکھیے عذر جو بھی ہے، صحیح عذر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1980 سے لے لیں، مختلف حکومتیں فوجی بھی آئیں، 2018 تک پاکستان کا گروتھ ریٹ رہا ہے 4.7%، جو بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بہت زیادہ کم ہے۔ تو یہ تو 1900، میں نے 38 سال کا آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جو 2 سال کا گزرا ہے یہ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ تو اب 1% سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں، جس کو آپ کارٹل یا اجارہ دار اور مافیا کہتے ہیں، ان مافیا کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں سرمایہ داری معیشت ہوتی ہے تو لسٹ فار منی میں ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے اشرافیہ کا، طاقتور طبقوں کا۔ تو جو حکومت اور حکومتی ادارے وہ اس کو توڑتے ہیں، وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے کئی دہائیوں سے پاکستان میں جو ملکی اشرافیہ ہے، جس کو آپ مافیاز کہتے ہیں، ان کا ریاستی اداروں کا اور حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا ایک واضح گٹھ جوڑ ہے جس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ مگر بدقسمتی سے خاص طور سے 1993 کے بعد اور اس سے خاص 9/11 کے بعد ایک نیا گٹھ جوڑ آیا، بیرونی اشرافیہ کا گٹھ جوڑ، جس میں IMF اور امپیریلسٹک پاورز تھیں، اور ڈالر کے حصول اور اقتدار کے طول دینے کے لیے ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ میں واضح گٹھ جوڑ ہے جس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اور ایسی پالیسیاں مختلف حکومتوں نے بنائی۔ میں ایک حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا، غربت بڑھی، بے روزگاری بڑھی، لیکن حکومتوں کو جو ہے وہ ٹینیور کو ان کو ایکسٹینشن مل گیا، باہر سے ڈالر مل گئے، اور اس طریقے سے اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہے۔ اگر ہم ملکی اشرافیہ کے گٹھ جوڑ، بیرون اشرافیہ کے گٹھ جوڑ، ان کا آپس کے گٹھ جوڑ کو نہیں توڑتے تو ہماری معیشت خدا نخواستہ اسی طرح پریشانی کا شکار رہے گی جیسے کہ آج ہے۔ اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو ایک ثبوت چاہیے ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1993 سے اب تک 7 حکومتیں آئیں، 7 حکومتوں نے معیشت کو استحکام دینے کے لیے وہ IMF سے معاہدہ کیا جس کا نام ہی تھا معیشت کو استحکام دے۔ مگر سوال یہ ہے کہ 7 حکومت نے 7 مرتبہ لیا، اس کا مطلب یہ کہ معیشت میں تو استحکام نہیں آیا، مگر ان کو سپورٹ مل گئی۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ دوسرے کہ جو میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، اگر 2 فیگرز آپ اجازت دیں میں بتا دوں تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ دیکھیے پچھلے جو 25 سال گزرے ہیں، اس میں ملکی قانون کے تحت پاکستان کے قوانین ہیں، اس کے تحت لوگوں نے جائز اور ناجائز دولت سے ڈالر خریدے، کھلی منڈی سے، بلیک مارکیٹ سے، اس کو اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے پاکستان میں بینکوں کے ذریعے جمع کرایا اور اس پیسے کو ملک سے باہر بھیج دیا قانونی طریقے سے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا حجم کتنا ہے؟ 165 ارب ڈالر قانونی طریقے سے جائز اور ناجائز پیسہ بینکوں کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔
آپ کے ٹوٹل بیرونی قرضے کتنے ہیں؟ 112 ارب ڈالر. اچھا. تو کیا کبھی کوئی سوچ رہا ہے کہ اگر یہ جو 162 ارب ڈالر گیا اس کو ہم تعلیم کے لیے یا علاج معالجے کے لیے تو جانے دیتے اور باقی نہ دیتے تو آج تو آپ کے اوپر ٹیکنیکلی بیرونی قرضہ ہوتا ہی نہیں. دوسری اس سے ایک اور اہم فگر میں آپ کو دیتا ہوں, بہت پیچھے نہیں جاتا, بہت بہترین بات کی آپ. نہیں, یہ اوتھینٹک فگر سے میں آپ کو, کوئی اس میں لوگ بولتے میں شرماتے ہیں, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 165 ارب روپیہ ملک کے قانون کے تحت باہر چلا گیا بینکوں کے ذریعے. کوئی حکومت اس کو بدلنے کی ہمت نہیں کرتی کیونکہ اشرافیہ. دوسری سے ایک اور بہت عام فگر ہے, آئی اوپنر ہے, پچھلے 7 برسوں میں 7 ایئرس میں پاکستان نے 188 بلین کا تجارتی خسارہ دکھایا. 188 بلین ڈالرز, جبکہ پہلے تو 1.5 ارب ڈالر ہوا کرتا تھا سالانہ. آپ کو یاد ہوگا 9/11 سے پہلے. اب یہ جو 188 ارب ڈالر کا 7 برسوں میں چلا گیا, انہوں نے کیا کیا کہ جو 140 ارب ڈالر 140 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز پاکستان آئیں, اس کے بڑے حصے کو اگر ہم معیشت کی گروتھ کی طرف لے جاتے, سرمایہ کاری کی طرف لے جاتے, تو آج آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے 10% ہوتا. ہم نے کیا کیا کہ اس سے برآمدات کو کم کرنے بڑھانے کے بجائے ہم نے اس پیسے سے کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کر کے 160 ارب پہ لے آئے. اب ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ارے بھائی, آپ نے تو ریمیٹنسز کو کم کیا ہے, تو ریمیٹنسز کو سے تو سرمایہ کاری میں جانا چاہیے تو معیشت کی گروتھ کے لیے. آپ نے برآمدات کو گرنے دیا کیونکہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن, پیٹرولیم لیوی, بجلی گیس اور جی ایس ٹی اونچے رکھ رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی برآمدات 40 ارب ڈالر, میرے ملک کی برآمدات 21 ارب ڈالر 2011 سے آج نیچے ہے. تو یہ جو کھیل ہو رہا ہے ترسیلات, ریمیٹنسز اور ٹریڈ ڈیفیسٹ. تیسری ایک فگر دے دوں, اس حکومت کے بجٹ ڈاکومنٹس میں لکھا ہے کہ 2 برسوں میں طاقتور طبقوں کو اور دوسرے طبقوں کو 214 ارب ڈالر کی کنسیشن دی گئے بجٹ ڈاکومنٹ میں. چوری اس کے علاوہ ہے. تو 2018 میں دیے گئے 541 ارب روپیہ. تو اس لیے جب آپ ایگزمپشن دیں گے قانونی طور پر اور چوری بھی ہوگی, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کھیل جو چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو ون آف دا لوئسٹ ان دی ورلڈ پاکستان. ایجوکیشن ہیلتھ ایکسپینڈیچر ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ. ایکسپورٹ جی ڈی پی ریشو ون آف دا لوئسٹ ان دی ورلڈ. ریمیٹنسز جی ڈی پی ون آف دا ہائیسٹ ان دی ورلڈ. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس, کرپشن انڈیکس, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جنوبی ایشیا میں تقریباً سب سے پیچھے ہم ہیں. تو وہ جوہری طاقت جس کو اللہ میاں نے دوسروں سے زیادہ وسائل دیے ہیں, بھارت سے زیادہ وسائل ہیں, بنگلہ دیش سے بہت زیادہ ہیں, ہم ان سے کیوں پیچھے جا رہے ہیں, اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھی. دنیا کے کسی ملک نے اتنی ایمنسٹی نہیں دی 1993 سے اب تک.